میرے والد مرحوم اللہ ان کو جنت بخشے ہندوستان کے ایک قصبے سے گجرات میں ایک گاؤں ہے منگرول کے نام سے، تو ان کی پیدائش منگرول میں 1918 میں ہوئی۔ جب وہ 8 یا 9 سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کو بمبئی، آج جیسے ممبئی کہلاتا ہے، تو ان کو لے کے ممبئی آ گئی تھی والدہ، والد صاحب بھی، اور 1948 میں انہوں نے ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف۔ اب ظاہری بات ہے کہ کراچی سب سے قریب تر بڑا شہر پاکستان کا تھا۔ اس وقت پہ میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، مجھ سے 2 بہنیں بڑی ہیں، تو وہ 2 بہنوں کو لے کے کراچی آ گئے، اور یہاں انہوں نے کپڑا مارکیٹ میں ایک ٹریڈنگ فرم قائم کی جس کا نام تھا میکرز اینڈ کمپنی۔ تو میری جو یادداشت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ والد صاحب نے ان کا ایک شروع سے جذبہ لوگوں کی مدد کا رہا ہے۔ ہم جب بھی دیکھتے تھے کہ کوئی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو کھانا ہو رہا ہے، اور کوئی گھر کے دروازے پہ کوئی خاتون آئی کہ بھئی میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، تو کھانا چھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑتے۔ میرے خیال سے میرے کیریکٹر یا میرے پوری مولڈ جو میرا ہوا ہے اس میں اس کا بڑا دخل ہے، کہ کیونکہ اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ اچھے کام کرتے ہوئے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، اور میں تو اپنے گھر میں یہ کچھ دیکھتا آیا ہوں۔ اور ہماری برادری، میمن برادری جو ہے، اس میں ایک رواج بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو، جماعت لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ، محلہ لیول پہ۔ پاکستان میمن جماعت ہماری فلاحی جماعت ہے، تو اس میں مجھے کافی سالوں کا تجربہ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری الیکٹ کیا پاکستان میمن جماعت میں، اور یہ 80s کا 81 82 کی بات ہے۔ تو 4-5 سال میں وہاں کام کرتا رہا۔ اکثر میں اسپیکر سیشنز میں جاتا ہوں، اکثر مجھے چیف گیسٹ جام کھینچ کے لے جاتے ہیں، میں نہ نہیں کرتا ہوں کسی کو۔ تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میرا CV ایک ہے جو مانگتے ہیں وہ، تو اس میں ایک کالم ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن۔ میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، بہت زیادہ کیا، میں پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں ایکچولی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں سر اس میں آپ لکھ دینا سر کوئی کہ آپ گریجویٹ ہیں، آپ ماسٹرز ہم نے کیا، آپ نے فلاں کیا۔ میں نے کہا میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے پڑھائی جو کی سینٹ لارنسز ہائی اسکول سے پڑھائی کی سولجر بازار میں، یہ مشنری ایک اسکول تھا اور آج بھی ہے۔ اور میں میٹرک جب پاس کر تو اس وقت پہ والد نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم کو 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹی ہے، آپ چلو فیکٹری پہ۔ ان کا ٹیکسٹائل کا ایک کارخانہ تھا، تو انہوں نے کہا ابھی بیٹھ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کالج کے جب ایڈمیشن کھلیں گے پھر دیکھیں گے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن، وہ فیکٹری میں جب گھسے ہیں پھر مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے، اسی میں جڑ گئے۔ آج تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ اپنی ذات کو، بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، خاموشی سے کرو یا بتا کے کرو، وہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ دل اور ذہن میں ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس مالک کے برتر کی خوشی، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت بنانے والا کام۔ تو یہ مت گھبراؤ کہ میرے تو وسائل بہت کوئی ہے نہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، یا دیکھیں ہر کوئی کام چھوٹے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ ڈٹ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں، اسکولوں میں بھی دیکھیں نا، آج کل رواج ہے کہ اسکول میں بھی بچوں کو بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی آپ جا کے کلیکشن ڈرائیو کرو، یا بلڈ ڈونیٹ کرو۔ مطلب تو کہنے کا یہ ہے کہ مقصد کے کام کرنے کے لیے بہت ہے، اور یہ 4-5 چیزیں جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی نا، اس پہ عمل ضروری ہے کہ اس کی معلومات پوری رکھو، اچھی رکھو، کسی چیز سے غافل مت رہو، اور پھر آپ چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی۔ جو ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر اس کی زندگی میں شاید میسر نہیں ہوتی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 25 سالوں میں کئی دفعہ ہمارے خوابوں کی تعبیر کر کے اس کی تکمیل کر کے دکھا دی۔ اپنے سپورٹر سے اور اپنے ڈونر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی خیرات کو دل کھول کے دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے کاموں میں برکت دیتا رہے گا۔ اسی کے وسیلے سے اور اسی کے صدقے میں آپ کے کاروبار چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ بھرپور ہماری ہیلپ کریں، بھرپور ہمارے بچوں کی مدد کریں۔